میرا رمضان سے پہلے سے ارادہ بن رہا تھا احمد پور شرقیہ اور ادھر جانے کا جلال پور پیر والا. تو خیر وہ چیزیں طے ہوئیں, میں پہنچا بیانات کے لیے. اس دوران یہ چند دنوں سے جو چولستان کا سلسلہ چل رہا تھا, جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, یہ ہوا یہ اس کے قریب تھا. تو ایک بہت لمبی داستان ہے, چند باتیں ہیں بس چولستان کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں. ہم لوگ احمد پور شرقیہ سے نکلے. وہاں چولستان جہاں شروع ہوتا ہے وہاں صحابہ کرام کے مزارات ہیں, 4 صحابہ کرام موجود ہیں. وہاں حاضری ہوئی اور اس کے بعد وہاں ایک قریبی قلعہ ہے بہت تاریخی, وہ دیکھا. اور اس گرد کی جو زمینیں تھیں تو وہاں پہ 2 پرانے دریا بہتے تھے, ایک کا نام تھا گھاگر, ایک کا ہاکڑا. اور یہ تہذیبیں تھیں جو 3000 سال قبل مسیح میں وہاں آباد تھیں. آج بنجر ہے, کچھ وہاں نہیں. ان دونوں دریاؤں کے گرد وہاں آبادیاں تھیں 5000 سال پہلے. خیر ہم لوگ پھر چولستان میں ایک گاؤں ہے اندر جا کے صحرا میں انگترا, وہاں گئے, وہاں کے حالات لیے. تو بہت ساری چیزوں کو وہاں جا کے دیکھا. ہماری قوم نا جذباتی قوم ہے, جذبات میں آ کے اچھے برے فیصلے کر لیتی ہے. اور جہاں اس قسم کے ڈیزاسٹر ہوں اور معاملات ہوں تو وہاں جذبات کی نہیں جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے کئی جذباتی مناظر بھی دیکھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کئی جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں سڑک تھی اور وہاں لوگ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں اور فوٹو سیشن ہو رہے ہیں. فوٹو سیشن کے لیے تو کام بڑا اچھا ہے, آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے کچھ بھی کر لو, لیکن مستحق کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا یہ کوئی اور چیز ہے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. تو خیر ہم جب وہاں گئے, ایک جگہ ہم نے دیکھا انگترا میں کہ ایک ادارہ جو لاہوری کا ہے وہاں لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا اور راشن تقسیم ہو رہا تھا. بہت ساری چیزیں دیکھی, وہاں کے لوگوں سے انٹرویو کیا, حالات کو دیکھا, غور کیا, اللہ سے مانگا. تو چند باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. تو جتنے بھی ادارے کام کرنے والے ہیں, سرکاری, غیر سرکاری, نجی, انفرادی طور پہ جانے آنے والے, تو یہ میری ایک رائے ہے. تو اس کے اعتبار سے میں اپنے جو سفر کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں. وہاں پہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. لوگ مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, حالات بہت پریشانی والے ہیں. ہم ان کی مدد اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم استغفار کریں, اللہ سے بارش مانگیں. بارش ہو جائے تو مسئلے سارے ویسے ہی حل ہیں, اور رب کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ان کے مسئلوں کو حل کر سکے. بہت بڑا علاقہ ہے. کچھ لوگ وہاں منرل واٹر تقسیم کر رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو جانوروں کے ساتھ ایک گھاٹ کا پانی پیتے ہیں. ان کو اتنا مہنگا پانی دینے کے بجائے اگر ہم نارمل پانی جو میں اور آپ روٹین میں پیتے ہیں وہ پہنچا دیا جائے تو اتنے ہی پیسوں میں ہم زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں گے. یہ ایک پوائنٹ ہے, کسی کو سمجھ میں آ جائے. ایک بات ہے, ایک آدمی تو جانور کے ساتھ پانی پی رہا ہے, تو آپ نے جو 50 روپے میں کام کرنا ہے, 2 لوگوں کی پیاس بجھانی ہے, اس 50 میں آپ 6 کی بجھا سکتے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے نا. تو جذبات اور جذبے میں فرق ہے. دوسرا, وہاں پہ راشن تقسیم ہو رہا ہے, تو ثواب تو ہے, وہ مستحق اور غریب بھی ان میں سے اکثر ہیں, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت ان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ پانی ہے. راشن کا انہیں مسئلہ نہیں ہے اتنا, اصل مسئلہ پانی کا ہے. پانی کے لیے کیا کیا جائے. ایک تو منرل واٹر تقسیم کی جائے, ایک یہ طریقہ, عارضی طریقہ, کب تک کوئی کتنا کرے گا. دوسرا طریقہ ہے وہاں پہ ٹینکر بھیجے جا رہے ہیں. 15,000 20,000, جتنا ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے نا اتنا ڈیزل زیادہ لگتا ہے, اتنا وقت زیادہ لگتا ہے, اتنا آنا جانا مشکل ہوتا ہے, اتنا کرایہ بڑھتا ہے. ٹینکر کا سائز تو وہی ہے, لیکن کہیں پہ وہ 15,000 کرایہ لے رہا ہے, کہیں 20,000 اور کہیں اس سے بھی زیادہ. تو وہاں بہت بڑے بڑے ٹوبے بنے ہوئے ہیں. ٹوبا کسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا گھڑا, جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو وہ بھر جاتا ہے, اور اسی گھڑے میں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی پانی پیتے ہیں. اور وہاں جا کے ہمیں قدر آئی کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں, ادھر سے نل کھولتے ہیں تو ٹھنڈا پانی, ادھر سے کھولتے ہیں تو گرم پانی آ رہا ہوتا. تو وہاں ایک ہی جگہ سے انسان اور جانور پانی پیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹوبا. سارے ٹوبے خشک ہو گئے, ہم نے دیکھے. اب بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ جذبات میں ان ٹوبوں میں پانی بھر رہے ہیں. وہ ٹوبے اتنے خشک ہو چکے ہیں, اتنے خشک ہو چکے ہیں کہ 10 15 ٹینکر تو ان کو اپنی خشکی دور کرنے کے لیے چاہیے.
انسانوں کو تو بعد میں ملے اور جانوروں کو تو بعد میں ملے، جو ڈالو اس نے اندر نکل جانا ہے۔ تو ٹوبوں میں پانی ڈالنا اچھی بات ہے، کچھ جانوروں کو بھی کچھ مل ہی جائے گا، کچھ جناب انسانوں کو بھی مل ہی جائے گا، لیکن یا زمین چوس لے گی یا اتنی سخت گرمی ہے کہ ہم گاڑی سے نکلتے تھے 4-5-7 منٹ کے لیے بھی 10 منٹ کے لیے واپس آتے تو پھر پانی پینا پڑتا تھا، اتنی شدید گرمی تھی۔ اب ایک تو یہ حل ہے، لیکن جذبات میں لوگ یہ بھی کام کر رہے ہیں، ثواب ملے گا لیکن یہ جذباتی قدم ہے، یہ ہوش مندی والا قدم نہیں ہے۔ تو ایک آپشن یہ ہو گیا۔ ایک اور آپشن ہے، اس کو کہتے ہیں کنڈ، کاف نون اور ڈال، کنڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ کنڈ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 ناموں سے میں تشبیہ دیتا ہوں۔ زیر زمین کنواں، زیر زمین ٹوبا، زیر زمین واٹر ٹینک، جو مرضی سمجھ لیجئے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ اس وقت بہترین کام ہے کرنے والا وہاں پہ کہ مقامی مٹیریل، مقامی لوگ اس کو آسانی سے کر بھی لیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں کھدائی کرتے ہیں 20-30 فٹ اور چاروں طرف دیوار بناتے ہیں، نیچے بھی دیوار بناتے ہیں، پانی کہیں سے رسنے نہیں دیتے اور اوپر سے اس کو ڈھک دیتے ہیں، تہ خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جب واٹر ٹینک ڈالا جائے گا، اب یہ پانی زمین نہیں چوسے گی، یہ آبی بخارات بن کے ہوا میں نہیں اڑ جائے گا سورج کی گرمی کی وجہ سے، وہاں محفوظ رہے گا، وہاں کے لوگوں کے کام آئے گا۔ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کنڈ زیادہ سے زیادہ بنائیں اور ہر جگہ بنائیں، یہ ایک بہترین کام ہے اس وقت۔ ایک اور کام بھی وہاں ہو سکتا ہے، ہینڈ پمپ۔ ایک تو ہوتا ہے 12-15 ہزار والا، وہ عارضی سا کام ہے، خالی بس جان چھوڑانے والا۔ ایک وہاں 70-80 ہزار روپے میں کام ہوتا ہے ہینڈ پمپ کا، وہ اس کی لائف بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر سے قوت بھی زیادہ ہے، پانی زیادہ آ جاتا ہے، وہ بھی ایک مناسب سا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک اور کام، وہاں زمین میں پانی ہے 100-150 فٹ، اس کو نکالنا، اور وہ پانی اتنا کڑوا ہے کہ جانور بھی صرف اس وقت پیتے ہیں جب ساون کا پانی ان کو ٹوبوں میں نہیں ملتا۔ جو اوپن ٹوبے ہیں نا، وہ بارشوں کے لیے ٹھیک ہے، قدرتی نظام ہے، بارش کا پانی بھی میٹھا اور صاف ہوتا ہے، مطلب کڑوا نہیں ہوتا۔ وہاں جو زمین سے پانی نکل رہا ہے انتہائی کڑوا، ہینڈ پمپ بھی لگائیں گے تو پانی کڑوا نکلے گا۔ انسانوں کے لیے تو پانی پینا بہت مشکل، ہاں موت کے وقت کو مرتے وقت وہ بھی پی لے گا۔ جو اندر سے پانی نکلتا ہے انتہائی کڑوا، وہ جانور بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ کس وقت وہ استعمال کرتے ہیں؟ جب بارش کا پانی، ساون کا پانی ان ٹوبوں سے ختم ہو جاتا ہے اور رہ ہی وہی آپشن رہ جاتی ہے، پھر جانور بھی اس کو پی لیتے ہیں اور بعض شاید انسان بھی پی لیتے ہیں۔ تو یہ آلٹرنیٹ حل ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے ایک تو ہینڈ پمپ ہے، وہ کڑوے کا کڑوا ہی نکلے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پر سولر پینل لگائے جائیں، پمپ لگایا جائے، موٹر وغیرہ لگائی جائے، واٹر ٹینک بنایا جائے، پانی کو نکالنے کا انتظام کیا جائے سولر کے ذریعے، تو وہ پانی زیادہ بہتر مقدار میں نکلے گا ہینڈ پمپ کی نسبت اور زیادہ لوگوں کی ضروریات پوری کرے گا۔ اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ، انسان بھی اس پانی کو پی سکیں، تو پھر وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ بھی لگانا پڑے گا، جسے آر او پلانٹ، فلٹریشن پلانٹ کہتے ہیں، وہ بھی لگانا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پانی پینے کے قابل ہو جائے گا، پھر وہ انسانوں کے بھی کام آئے گا، اس کی کڑواہٹ خاصی کم ہو جائے گی اور وہ انسان برداشت کر سکے گا، آسانی سے پی سکے گا۔ تو یہ کام اس وقت وہاں پہ ہے جو بہت اچھا کام ہے۔ کون تو بہترین ہے نا، اس کے بعد یہ والا کام بہت بہتر کام ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں، پھر جذبات کی نہیں، جذبے کی ضرورت ہے۔ جہاں بجلی نہیں، جہاں کوئی زندگی کے اور آثار نہیں، کوئی اسکول، ہاسپٹل، کچھ بھی تو نہیں ہے، وہاں پہ ریت ہی ریت ہے ہر طرف، وہاں پر اس طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور سیٹ کر دینا اور اس کے بعد میٹھی نیند سو جانا کہ ہم جنت پہنچ گئے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ وہاں لگانے کے بعد اس کی مینٹیننس، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے، پھر انشاءاللہ العزیز کام ہوگا کہ ایک دفعہ وہ لگانے کے بعد ایک آدمی اکٹھا لگا لے، زیادہ اللہ نے وسائل دیے، چند لوگ مل کے لگا لیں، 10-20 لوگ مل کے لگا لیں، تو اس کو کرنے کے بعد پھر ماہانہ اس کی مینٹیننس یہ بڑی ضروری ہے اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کے اوپر ایکسپینس آئیں گے، یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا بہت اچھا ہے اگر ایسا کوئی کر لے۔
اب ہمارا الحمدللہ الکہف کا ارادہ یہ ہے، ہم لوگوں نے وہاں لوگوں سے بات بھی کی، ہم صرف ان کے جسمانی فائدے کو نہیں دیکھ رہے، ہم ان کے ایمانی فائدے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کوئی مسجد نہیں، وہاں کوئی مدرسہ نہیں، تعلیم کا کوئی سلسلہ ہی نہیں، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم نے وہاں بات کی ہے، لوگ جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم وہاں پہ کہیں مختلف جگہوں کے اوپر ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ 2 کنال 3 کنال کی جگہ تو ان سے ایکڑوں میں لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر انشاءاللہ ہم مسجد بھی بنائیں گے، انشاءاللہ مدرسہ بھی بنائیں گے، اور اس کے اندر ایک کنڈ اور یہ واٹر فلٹریشن کا پورا ایک سسٹم، اور پھر بیک اپ کے ساتھ مینٹیننس بھی ساتھ ساتھ پھر اس کی آگے چلتی رہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز ورکنگ کر رہے ہیں، تو 1-2 دن میں ہمارے پاس اچھی پوزیشن آ جائے گی، ہم کون سا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بات اور غور کر لیجئے، یہ پریشانی جو چولستان کی آج کل ہمارے علم میں آ رہی ہے نا، روز دن رات سوشل میڈیا پہ مختلف خطرناک اور خوفناک خبریں آ رہی ہیں، یہ صرف چولستان کا مسئلہ نہیں ہے، تھر پارکر میں بھی ایسا ہے، اور بلوچستان کے بہت سارے علاقے ہیں وہاں بھی ایسے ہے، شاید اس سے برا ہی حال ہو۔ یہ تو میڈیا پہ یہ ہائی لائٹ زیادہ ہو گیا، باقی اس کے علاوہ اور ملک کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اس قسم کے گھمبیر مسائل موجود ہیں، تو ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے آسانی فرما۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔